अस्सलाम वालेकुम जी। नावल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इरा फारिस इरा के रूम का डोर नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। वो खामोश सी बिस्तर पर लेटी थी। कैसी है मेरी गुड़िया? उसने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए पूछा। ठीक हूँ भाई, वो बस इतना बोली थी। मेरी जान निकल गई थी कल रात। अब मुझसे वादा करो कि कभी मेरे अलावा घर से बाहर नहीं निकलोगी। नहीं जाऊंगी भाई अब। आसानी से बात मान लेने पर फारिस ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। चलो अब कुछ खा लो, इतना टाइम हो गया है और तुमने कल से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाता। भाई क्या आपने भी? इरा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। हाँ, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। जब मेरी गुड़िया भूखी है तो मैं पेट कैसे भर सकता हूँ? भाई आप चले, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो कहकर रूम से बाहर निकल गया और इरा वॉशरूम चली गई। ईशा ट्रिप के साथ कराची पहुंच चुकी थी। अपनी दोस्तों के साथ उसने ट्रैवल भी बहुत इंजॉय किया था। बीच पर उतरकर वो खुले आसमान तले भागने लगी। समंदर पर आने का उसे बचपन से ही शौक था। वाओ, कितना मज़ा आ रहा है ना? ईशा ने अपनी फ्रेंड निम्रा से कहा। ईशा ध्यान से, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, निम्रा ने कहा, क्योंकि ईशा मज़े से बाजू फैलाए गोल गोल घूम रही थी। अरे भुद्दू, चोट कैसे लग सकती है? ये सैंड है और सैंड पर गिरने से चोट नहीं लगती। उसने गोल गोल घूमते हुए उंगली से चश्मा ऊपर करते हुए कहा। फिर भी यार, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे पापा टीचर को इतना बड़ा लेक्चर देकर गए हैं कि ईशा का ख्याल रखना है, ये करना है, वो करना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी कौन सा पापा देख रहे हैं? अच्छा बस भी कर दो, तुम्हें देख देख कर मेरा सर चकराने लगा है। ओके अब बस। वो रुक कर तेज तेज सांस लेती हुई बोली। चलो चलो शूज़ उतारो, पानी में चलते हैं, ईशा ने कहा। लेकिन अभी टीचर्स ने तो कहा नहीं है। तुम्हें कितनी जल्दी है ईशा? तो हम यहाँ और करने ही क्या आए हैं? बीच पर ही इंजॉय तो करने आए हैं। वो अपने शूज़ उतारती हुई बोली। लेकिन यार। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तो जा रही हूँ पानी में चलने। वो बाजू फैलाकर भागती हुई पानी में पहुंची और कभी इधर कभी उधर को उछलने कूदने लगी। 5 मिनट बाद उसकी बाकी की सभी क्लास फेलोज भी शूज़ उतारे पानी की तरफ आने लगी तो ईशा ने निम्रा को मुंह चढ़ाया। लीज़ा, हुमा और जोहा लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद घर जाने की तैयारी में थीं। वैसे आज का दिन काफ़ी बोर गुजरा, हुमा ने कहा। हाँ, इस मैडम ने जो सीधे मुंह बात नहीं की। लीज़ा ने जोहा की तरफ इशारा किया। हाँ जोहा, मैं भी सुबह से नोट कर रही हूँ, तुम परेशान दिख रही हो। क्या बात है, हमें नहीं बताओगी क्या? हुमा ने कहा। नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ, बस आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? लीज़ा ने परेशानी से पूछा। हेडेक है यार, जोहा ने बहाना लगाया। तो पहले बताती, डिस्पेंसरी से टैबलेट ले लेते, लीज़ा ने हैरत से कहा। ठीक कह रही है लीज़ा, हुमा ने कहा। नहीं, बस टैबलेट लेने का मूड नहीं था। लो, एक तो तुम और तुम्हारा मूड, लीज़ा ने मुंह बसोरा। ओके यार, टेक केयर, सो यू बोथ टुमारो। हुमा उन दोनों से हैंड शेक करते हुए अपनी गाड़ी में बैठी। लीज़ा और जोहा ने भी हैंड शेक किया और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गईं। लीज़ा और हुमा तो जा चुकी थीं, अब जोहा अकेली थी। वो गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि उसे अरहाम के बारे में कहीं से कुछ मालूम हो जाए। फारिस नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहा था जब उसका सेल रिंग हुआ। उसने पॉकेट से सेल निकालकर कान को लगाया। हेलो बॉस, एक न्यू पार्टी आपसे मीटिंग करना चाहती है। सलमान की आवाज़ उसकी समात में पड़ी। उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है क्या? फारिस ने कहा। जी, तमाम इन्फॉर्मेशन ले ली है। फ्रॉड लोग नहीं हैं और ना ही पुलिस के साथ इनका कांटेक्ट है। कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं। ओके, उन्हें मीटिंग के लिए हाँ कर दो, फारिस ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कहा। बॉस, मीटिंग के लिए उन्हें कहाँ इनवाइट करूँ? बीच पर इनवाइट कर लो शाम 6 बजे, फारिस ने कहा, क्योंकि वो अक्सर न्यू पार्टीज से वहाँ खुले आसमान तले मीटिंग करता था। ओके बॉस, सलमान ने कहा तो फारिस ने कॉल डिस्कनेक्ट की। आर्यान और अलाया दामने कोह में पहुंचे। ये पहाड़ के ऊपर बनाया गया बहुत वसी गार्डन था। सरसब्ज नज़ारे अलाया की आंखों को ठंडक देने लगे। हर तरफ हरियाली थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अलाया ने मोबाइल निकालकर एक बंदर की पिक ली जो सेब खाता हुआ उसी की तरफ देख रहा था। उसे वो बहुत क्यूट लगा। आर्यान उसे खुले आसमान तले होटल में ले आया, जहाँ बहुत से लोग पहाड़ की चोटी पर खड़े पिक्स और वीडियोस बना रहे थे। खाने की खुशबू ने अलाया की तवज्जो खींची। वो दोनों एक टेबल के साथ चेयर्स पर बैठे। आर्यान ने खाना ऑर्डर किया। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, अलाया ने पहाड़ से नीचे देखते हुए कहा। आर्यान की नज़र उस पर पड़ी। वो अपनी ब्राउन आंखों को मटकाते हुए सरसब्ज नज़ारों का लुत्फ लेती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो तकरीबन 5 साल की थी, जो ग्रिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी।
او نو! علایا فوراً اٹھ کر اس کی طرف بھاگی۔ آریان نے علایا کی طرف دیکھا اور پھر اس بچی کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھڑا ہوا۔ بچی گرل کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ علایا نے اس کا بازو پکڑا لیکن اتنی گہرائی دے کر اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ اپنا بیلنس قائم نہ رکھ سکی اور گرل کے دوسری طرف گر گئی۔ بچی کی ماں نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے بچی کو پکڑا لیکن علایا کو وہ پکڑ نہ سکی۔ آریان نے زیر لب اس کا نام لیا، تیز قدموں سے بھاگتا ہوا اس پار کود گیا۔ لوگوں نے شور مچا دیا۔ زمین کی کچھ ڈھلوان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں گھومتے ہوئے کھائی کی طرف جا رہے تھے۔ میڈیسنز کے زیر اثر ارحام کا بخار کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر ہاسٹل سے باہر نکلا۔ زوہا سلو سپیڈ سے گاڑی چلا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کہیں سے ارحام اسے دکھائی دے۔ تبھی اس کی نظر ارحام پر پڑی جو سڑک کے ایک سائیڈ پر چل رہا تھا۔ اس نے گاڑی کو ارحام کے پاس روکا اور باہر نکلی۔ اسے دیکھ کر بھی وہ اگنور کر گیا تھا اور اپنے راستے چلتا رہا۔ لسن ارحام! زوہا کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ زوہا تیز قدموں سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ کیسے ہو تم اور یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ ارحام پہلے بھی کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب سے وہ تینوں یونیورسٹی آئی تھیں کسی نہ کسی وجہ سے وہ ارحام کو خود سے بات کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس سے کچھ غرض ہونی چاہیے، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ زوہا امبیرسڈ ہوئی لیکن جلد ہی خود کو سنبھال گئی۔ ارحام مجھے بہت برا فیل ہوا لیزا نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا، لیکن یقین مانو میں اس کے پلان میں شامل نہیں تھی، بلکہ میں کسی لیزا کو نہیں جانتا، نہ ہی آپ کو جانتا ہوں۔ پلیز مجھے میرے راستے جانے دیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ زوہا ایک پل اس کی طرف دیکھتی رہی، اگلے پل وہ اس کے سامنے سے ہٹی اور وہ خاموشی سے چل دیا۔ زوہا کو بہت افسوس ہو رہا تھا، ارحام جیسے لڑکے کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں اچھلتے ہوئے گہرائی میں گرنے لگے جب آریان نے علایا کا ہاتھ پکڑا اور نیچے گرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لوگوں نے شور مچا دیا تھا۔ فوراً ریسکیو 112 والوں کو کال ملائی گئی۔ آریان! علایا نے سہمی ہوئی آواز میں اس کا نام لیا۔ علایا اوپر آؤ، مجھے پکڑو، میں ایک ہاتھ سے شاخ کو زیادہ دیر تک نہیں پکڑ سکتا۔ اس نے علایا کو اوپر کھینچنا شروع کیا۔ علایا نے اسے کندھوں سے پکڑا اور اس سے لپٹ گئی۔ آریان نے دونوں ہاتھوں سے شاخ کو پکڑا اور اس نے آس پاس دیکھا تو اس کے پاؤں کی طرف ایک مضبوط شاخ نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ شاخ سے ہاتھوں کو آگے کی طرف کھسکانے لگا اور دوسری شاخ پر پاؤں جمائے۔ علایا نے آنکھیں کھولی اور آریان کی طرف دیکھا۔ شاخ پر پاؤں رکھو اور اوپر والی شاخ کو پکڑ کر آگے چلو۔ علایا نے نیچے دیکھا۔ آریان شاخ پر کھڑا تھا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے شاخ پر پاؤں پہلے ایک ہاتھ سے اوپر والی شاخ کو پکڑا، پھر آریان سے الگ ہو کر دوسرا ہاتھ بھی شاخ پر جمایا۔ اب آگے بڑھو، آریان نے شاخ کی چوڑائی کی طرف جانے کا کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے کی طرف بڑھنے لگی اور آریان بھی چلنے لگا۔ شاخ کی چوڑائی پر پہنچ کر اب انہیں نیچے گرنے کا ڈر نہیں رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ آریان نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اور تم؟ اس نے آریان کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، آریان مسکرایا تاکہ وہ علایا ریلیکس فیل کرے۔ چلو اب یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ علایا درخت کو پکڑتی ہوئی شاخ پر بیٹھی اور آریان بھی بیٹھ گیا۔ آریان نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا جو ٹوٹ چکا تھا۔ میرا موبائل تو ٹوٹ گیا، تم اپنا موبائل دو، کال کر کے دیکھتے ہیں۔ میرا موبائل تو پرس میں ہے اور وہ ٹیبل پر رہ گیا۔ شٹ، موبائل ہوتا تو آسانی سے یہاں سے نکل سکتے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہاں سگنلز ہوں گے۔ یہ بھی ہے، آریان نے جواب دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد علایا بولی، یہ وزٹ نہیں بھولے گا۔ علایا کا چہرہ شاکڈ تھا، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا اچانک ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اگر تم آج وزٹ کا نہ کہتی تو میں اس وقت فرینڈ کے ساتھ پارٹی انجوائے کر رہا ہوتا۔ آریان نے خیالی پلاؤ بنایا۔ اور میں آنٹ کے ساتھ گپیں لگا رہی ہوتی، علایا کھوئی کھوئی بولی۔ اس کی بات سن کر آریان کا قہقہہ لگا تو علایا بھی ہنسنے لگی۔ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں بھی ہنس رہے ہیں؟ آریان نے ہنستے ہنستے کہا۔ بالکل نہیں، وہ یار کریزی، علایا ہنستے ہوئے بولی۔ علایا کے بال بکھر کر پنچھیوں کا گھونسلہ بن چکے تھے۔ آریان انگلیوں سے اس کے بال سیٹ کرنے لگا۔ علایا کی ہنسی کو بریک لگی اور آریان کی طرف دیکھنے لگی۔ آریان نے بھی اس سے نظریں ملائیں۔ اس کا ہاتھ بالوں سے کھسکتا ہوا اس کے نرم رخسار پر آیا۔ علایا کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ فارس شام 6 بجے بیچ پر پہنچا تو نیو پارٹی کے لوگ وہاں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فارس چیئر پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا، بلیک 3 پیس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میر فارس، کافی نام سنا ہے آپ کا، سامنے والا آدمی بولا۔ کام کی بات کریں، فارس نے کہا۔ ابھی کر لیتے ہیں، وہی تو کرنے آئے ہیں، آدمی بولا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا مال یہاں سے لنڈن جاتا ہے اور آج تک پولیس کے ہاتھ بھی نہیں لگا۔ صحیح سنا ہے،
فارس نے قیمتی سگریٹ منہ میں رکھا اور اس کے پاس کھڑے سلمان نے لیٹر آگے کر کے سگریٹ سلگائی۔ عشا، لڑکیاں بیچ پر نہاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، باہر آ جاؤ۔ عشا مزے سے پانی میں ڈبکیاں لگا رہی تھی جب نمرا نے اسے کہا۔ ہاں تو لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، لیکن میں تو لڑکا ہوں، اس نے بدتیسی دکھاتے ہوئے کہا۔ ایک تو تم اور تمہاری خوش فہمیاں۔ نمرا نے آنکھیں گھمائیں۔ نمرا، پانی بہت مزے کا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ وہ اس پر پانی اچھالنے لگی۔ جی نہیں، مجھے نہیں کرنی یہ پاگلوں والی حرکتیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے تو کرنے دو، دیکھو میں تیر رہی ہوں۔ وہ پانی میں پاؤں جھلانے لگی۔ عشا، نہیں کرو، اور ٹیچر نے تمہیں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ خود بیچ انجوائے کر رہی ہیں، اچھا ہی ہے، وہ اپنے مزے کریں اور میں اپنے۔ اچھا یار، تم نہیں آ رہی نا باہر؟ نمرا کو اس کا یوں نہانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلی بار تو بیچ پر آئی ہوں، پتہ نہیں میں بعد میں کب آؤں گی، اس لیے سارے شوق ابھی پورے کر لوں۔ تم کرو شوق پورے، نمرا نے منہ بسورا۔ اچھا بس 5 منٹ اور پھر آتی ہوں، اوکے؟ عشا نے کہا۔ پورے 5 منٹ، اوکے، میں ٹائم نوٹ کر رہی ہوں۔ نمرا نے ہاتھ پر بندھی واچ پر ٹائم نوٹ کرنا شروع کیا۔ تھینکس ہمارے ساتھ ڈیل ڈن کرنے کے لیے۔ وہ آدمی کھڑا ہوا۔ میرا آدمی آپ کو ایڈریس بتا دے گا، کل صبح وہاں مال پہنچ جانا چاہیے، فارس نے کہا۔ اوکے ڈن۔ وہ آدمی فارس سے ہاتھ ملاتا ہوا اپنے آدمیوں کو لیے وہاں سے چل دیا۔ باس چلیں؟ سلمان فارس کی چیئر کے پیچھے کھڑا تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، فارس نے سگریٹ کا کش بھرتے ہوئے کہا۔ سلمان خاموشی سے گاڑی کی طرف چلنے لگا اور فارس سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اٹھانے لگا۔ سگریٹ ختم ہونے کے بعد وہ اٹھا جب اس کی سماعت میں چلانے کی آوازیں پڑیں۔ Somebody help please! نمرا چلاتی ہوئی آوازیں لگا رہی تھی کیونکہ عشا تیرنے کے چکروں میں گہرے پانی میں چلی گئی تھی۔ ٹیچرز اور باقی اسٹوڈنٹس بھاگتے ہوئے وہاں آئے۔ فارس نے سمجھا کہ ایک کم عمر لڑکا پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے عشا کے صرف بال ہی دیکھے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا پانی میں گم ہو گیا۔ پاپا، پاپا! عشا غوطے کھاتے ہوئے آہل کو پکار رہی تھی جب نیچے اسے کسی نے اپنے حصار میں لیا۔ وہ تیرتا ہوا کم گہرے پانی کی طرف آیا۔ اس نے کھڑے ہو کر عشا کو بازوؤں میں اٹھایا۔ جب عشا کا چہرہ پانی سے باہر نکلا تو وہ ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی مضبوطی سے اسے جکڑے ہوئے تھی۔ اس کی بھیگی نیلے آنکھیں فارس کو بہت خوبصورت لگیں، لیکن جلد ہی وہ ان سے نظریں ہٹا گیا۔ پانی سے نکل کر جب اس نے عشا کو خشکی پر کھڑا کیا تو دیکھا کہ وہ ٹوٹلی بوائز لک میں تھی۔ سب عشا کا حال پوچھنے لگے لیکن وہ سہم چکی تھی۔ اس کی ٹیچر نے فارس کا شکریہ ادا کیا اور وہ فوراً وہاں سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ سلمان گاڑی سے یہ تمام منظر دیکھ چکا تھا، اس لیے فارس کی ایسی حالت پہ وہ حیران نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد جب عشا کے حواس بحال ہوئے، اس نے اپنے آس پاس دیکھا لیکن اسے بچانے والا شخص اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ آریان نے اس کے نرم و نازک ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا تو علایا کے ہوش اڑے۔ آریان، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تبھی اسے اسپیکر میں ایک آدمی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ کیا آپ دونوں ہمیں سن سکتے ہیں؟ کیا آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو کوئی اشارہ دے تاکہ ہم آپ کو یہاں سے نکال سکیں۔ اوپر ہیلی کاپٹر چل رہا تھا جس میں بیٹھا ایک آدمی اسپیکر لیے بول رہا تھا۔ آریان، اب ہم انہیں کیسے بتائیں گے؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ایسے یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے، آریان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم اب کیا کرنے والے ہو آریان؟ علایا، مجھے اپنا اسٹالر دو، میں درخت کی چوٹی پر جاؤں گا۔ لیکن تم گر گئی تو؟ نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ وہ بھی سنبھلتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی ہو علایا؟ اندھیرا چھا رہا ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ جگہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے، تم بھی جانتی ہو۔ لیکن آریان، تمہیں کچھ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ اگر تم پوری زندگی میرے ساتھ یہاں گزارا کرنے کا سوچ رہی ہو تو مجھے بالکل قبول نہیں، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو علایا نے نظریں جھکائیں۔ اچھا، اب مشرقی لڑکیوں کی طرح ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا اسٹالر دو۔ کیا میں ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ اس نے آریان کے بازو پر تھپکی لگائی۔ یہ سب گھر جا کے کر لینا۔ وہ خود ہی اس کی گردن سے اسٹالر کے بل اتارنے لگا اور علایا اسے دیکھنے لگی۔ چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ آریان اسٹالر اپنی گردن میں لپیٹ کر اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ علایا نے پریشانی سے کہا۔ وہ اس کی بات کو سیریس لے گئی۔ مذاق کر رہا تھا، تم بس دعا کرو کہ میں سلامتی سے چوٹی پر پہنچ جاؤں اور وہ مجھے دیکھ لیں، وہ اوپر والی شاخوں پر چڑھتا ہوا بولا۔ علایا نے پریشانی سے ہاتھ جوڑے اور دعا کرنے لگی۔ آریان پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، اگر وہ یہاں سے گرتا تو خود کو سنبھال نہ پاتا۔ شاخیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے چڑھنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ چوٹی پر پہنچا اور گردن سے اسٹالر نکال کر ہوا پر لہرانے لگا۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے آدمی نے لہراتا ہوا کپڑا دیکھا۔